العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج قدوری کا درس نمبر 6 ہے. کتاب الودیعت جاری ہے. ماقبل کے سبق میں ودیعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور چند اصطلاحی الفاظ اور چند عبارتیں ہو چکی ہے. آج کی عبارت دیکھیے. وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ بِأَنْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ أَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّي وَرَدَّهَا إِلَى يَدِهِ زَالَ الضَّمَانُ. ترجمہ دیکھیے. وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ، اور اگر زیادتی کی مودع نے یعنی جس کے پاس ودیعت رکھی گئی امین نے ودیعت میں بِأَنْ كَانَتْ دَابَّةً، اب زیادتی کی صورتیں بتا رہے ہیں. اس طرح کہ وہ جانور تھا، یعنی ودیعت کی جو چیز تھی وہ جانور چوپائے کی شکل میں تھی. اس طرح کہ وہ جانور تھا. فَرَكِبَهَا، سو اس پر سوار ہو گیا مودع. أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ، یا کپڑا تھا اس کو پہن لیا. أَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ، یا غلام تھا اس سے خدمت لے لی. او اودع، یہ تعدی کی شکل بتائی جا رہی. او اودعها عند غیرہ، یا ودیعت کے مال ودیعت کی چیز کو کسی اور کے پاس امانت رکھ دیا، اپنے علاوہ کے پاس امانت رکھ دیا. ثم ازال التعدی، پھر تعدی کو ختم کر دیا. وردها الى یدہ، اور اس ودیعت کو لے کر اپنے پاس رکھ لیا. زال الضمان، تو ضمان ساقط ہو جائے گا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر امین نے مودع نے مال ودیعت میں زیادتی سے کام لیا، مثال کے طور پر دابتن فرکبہ، مودع نے امانت رکھنے والے نے جانور رکھا تھا تو اس پر سوار ہو گیا، حالانکہ سوار ہونا نہیں چاہیے تھا، پھر بھی سوار ہو گیا. تو سوار ہونے کی وجہ سے زیادتی تو ہوئی تھی. اگر کچھ ہلاکت آ جاتی تو ضمان لازم ہو جاتا. لیکن بعد میں آگے آپ پڑھیں گے ازال التعدی، نیچے آپ پڑھیں گے، پڑھا آپ نے، بعد میں سوار ہونا چھوڑ دیا. اسی طرح کپڑے کو امانت میں رکھا تھا، اس کو پہن لیا مودع نے، تو یہ زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی کی وجہ سے تاوان لازم ہو گیا تھا، لیکن بعد میں پہننا چھوڑ دیا. یا غلام رکھا تھا، اس سے خدمت لینا شروع کر دی، پھر بعد میں خدمت لینا بند کر دی. یا او اودعها عند غیرہ، یا مودع نے اپنے پاس امانت رکھنے کے بجائے دوسرے کو وہ چیز امانت میں دے دی، حالانکہ امانت رکھنے والا یہ چاہ رہا تھا کہ مودع ہی کے پاس وہ امانت میں وہ چیز رہے. تو یہ ساری شکلیں اور صورتیں تعدی کی ہے. لیکن ثم ازال التعدی، پھر تعدی کو ختم کر دے رہا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ یعنی پہلے سوار ہوتا تھا جانور پر، سوار ہونا بند کر دیا. کپڑا پہننا بند کر دیا.
اسی طرح غلام سے خدمت لینا موقوف کر دیا، اور اسی طرح وہ مال دوسرے کے پاس رکھا تھا اب اپنے پاس رکھ لیا۔ تو یہ تعدی کو ختم کرنے کے بعد اگر ان چیزوں میں ہلاکت آتی ہے تو زمان زال الضمان، زمان لازم نہیں ہوگا، زمان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصول ہے کہ تعدی کے بعد تعدی ختم کر دی، یعنی جو زیادتی وہ کر رہا تھا امین مودع، اس زیادتی کو اس نے ختم کر دیا، اور امانت کی چیز صحیح سالم رہی، اس لیے تاوان بھی لازم نہیں ہوگا۔ یعنی اصول یہی ہے کہ تعدی کے بعد تعدی ختم کر دے اور امانت کی چیز صحیح سالم ہو تو زمان ساقط ہو جائے گا۔ آگے کی عبارت دیکھیے، فَإِن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهُ إِيَّاهَا ضَمِنَهَا فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِعْتِرَافِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ۔ ترجمہ دیکھیے، اگر طلب کی مالک ودیعت نے فَإِن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا، پس اگر طلب کی صاحبها مالک ودیعت نے، یعنی ودیعت کے مالک نے ودیعت کی چیز کو، ودیعت کو طلب کیا، فَجَحَدَهُ إِيَّا، مودع نے اس کا انکار کر دیا، ودیعت کی چیز دینے سے مودع نے انکار کر دیا، وَمِنَهَا، تو ضامن ہوگا مودع یعنی امین، فَإِنْ عَادَ إِلَى الْاعْتِرَافِ، پھر اگر اقرار کی طرف لوٹ بھی آیا، انکار کے بعد اعتراف کی طرف لوٹ بھی آیا، لم يبرأ من الضمان، تو تاوان سے بری نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مالک نے اپنی امانت مانگی کہ میں نے جو چیز آپ کے پاس امانت میں رکھی ہے وہ دے دی جاوے، تو امین نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں ہے، پھر وہ چیز ہلاک ہو گئی تو امین ضامن ہوگا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ ضمینہ، بعد میں فَإِنْ عَادَ إِلَى الْاعْتِرَافِ، بعد میں امین یہ کہتا ہے، پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، بعد میں اقرار کرتا ہے کہ ہاں تمہاری چیز میرے پاس امانت میں موجود ہے، اس کے بعد وہ چیز ہلاک ہو گئی، اعتراف کرتا ہے انکار کے بعد، تو اب بھی تاوان کی ادائیگی لازم ہوگی، زمان سے بری نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اب تو اس نے اعتراف کر لیا، پھر بھی زمان سے بری نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جب مالک کے مطالبے پر انکار کر دیا تو امین کی امانت ہی ختم ہو گئی، اب روکنے کی وجہ سے انکار کر دیا تو روکنے کی وجہ سے غاصب ہے، اس لیے ضامن ہوگا۔ اب جب تک اصولی بات یہ ہے کہ جب تک مالک یعنی مودع امانت رکھنے والا دوبارہ اس کو امین نہیں بنائے گا تو امین نہیں ہوگا، اور مودع نے دوبارہ بھی امین بنایا نہیں ہے، اس لیے اقرار کے باوجود بھی ضامن ہی رہے گا۔ اب آگے عبارت دیکھیں، وَلِلْمُودَعِ أَن يُسَافِرَ بِالْوَدِيعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمَؤُونَةٌ، اور مودع کے لیے جائز ہے ودیعت کو سفر میں لے جانا، اور مودع کے لیے جائز ہے ودیعت کو سفر میں لے جانا، اگرچہ اس میں بوجھ حمل ثقل، اگرچہ اس میں بوجھ اور تکلیف ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مودع ودیعت کو سفر میں یعنی ودیعت کی چیز کو، امین ودیعت کی چیز کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں تکلیف ہو، اٹھانے میں بوجھ ہو۔
ہاں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ مالک نے منع نہ کیا ہو. مالک نے اگر منع کیا ہو کہ یہ ودیعت کی چیز کو سفر میں لے نہیں جا سکتے ہو، اگر مالک نے منع کر دیا تو اس صورت میں امین سفر میں اس چیز کو نہیں لے جا سکتا ہے. اسی طرح راستے میں ہلاکت کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر مالک نے سفر کرنے سے منع کیا ہو یا سفر میں مال کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اس کو لے کر سفر نہیں کر سکتا، اور اگر سفر کیا اور ہلاک ہو گئی تو ضامن ہوگا. اور یہاں پر جو اجازت دی گئی ہے اس کی بھی اجازت ہے کہ مودع اگر ودیعت کی چیز کو سفر میں لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے. اصل میں مطلق حفاظت، اس نے مودع نے جب ودیعت کی چیز کو رکھا تو اس نے مراد مطلق حفاظت تھی، تو مطلق حفاظت حضر اور سفر دونوں کو شامل ہے، اس لیے وہ ودیعت کی چیز کو لے کر سفر بھی کر سکتا ہے. اور امین ہر وقت گھر میں تو رہے گا نہیں، کبھی سفر بھی کرے گا، اس وجہ سے اگر وہ لے جانا چاہے تو لے بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ مالک نے منع نہ کیا ہو اور راستے میں ہلاکت کا کوئی اندیشہ نہ ہو. آگے دیکھیے عبارت، وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا طَلَبَ نَصِيبَهُ مِنْهَا لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يحضر الآخر. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يدفع إليه نصيبه. ترجمہ دیکھیے، وَإِنْ أَوْضَعَ رَجُلَانِ، اور اگر امانت رکھی دو آدمیوں نے ایک آدمی کے پاس، اور اگر وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ، اور جب ودیعت رکھے دو آدمی ایک آدمی کے پاس، ودیعتاً کچھ امانت کی چیز، ثم حضر احدهما، پھر ان دونوں میں سے ایک آیا، طلب نصیبہ منہا، اور اپنا حصہ مانگنے لگا مودع سے، لم يدفع الیہ شیئا، تو امین اس کو کچھ نہیں دے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں تک کہ دوسرا حاضر ہو جائے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں یدفع الیہ نصیبہ، کہ امین اس کو اس کا حصہ دے دے. ایک مسئلہ ہے، دیکھیے آسان مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دو آدمیوں نے ایک آدمی کے پاس کوئی چیز امانت پر رکھی، پھر ایک آدمی آتا اور کہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دے دو، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو اس کا حصہ نہیں دیا جائے، بلکہ جب دونوں شامل ہو کر آئیں گے، ایک ساتھ آئیں گے، تب دونوں کو پوری چیز دے دی جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے مشترک طور پر چیز امانت رکھی ہے. اب ایک آدمی اپنا حصہ تقسیم کروا کر لینا چاہتا ہے، اور تقسیم کرنے کا حق امین کو نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو نہیں دے گا. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ شریک کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال مانگ رہا ہے جو اس نے دیا تھا، اس لیے مانگنے پر اس کی امانت اس کو سپرد کر دی جائے گی. اب آگے عبارت دیکھیے، وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقْسَمُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَلَكِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِهِ فَيَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفَهُ. ترجمہ دیکھیے، اور اگر امانت رکھی ایک آدمی نے دو آدمیوں کے پاس، اور اگر امانت رکھی ایک آدمی نے عند رجلین دو آدمیوں کے پاس، شیئا مما یقسم،
کوئی ایسی چیز جو تقسیم ہو سکتی ہو، شیئا مما یقسم، کوئی ایسی چیز جو تقسیم کی جا سکتی ہو، لم یجوز، تو جائز نہیں ہے کہ ساری چیز دے دے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو، جائز نہیں ہے ان یدفعہ احدہما کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو پوری چیز دے دے، ولکنہما یقتسمان نہیں، بلکہ دونوں تقسیم کر لے، پھر دونوں فیحفظ کل واحد منہما نصفہ، پھر دونوں میں سے ہر ایک اپنے آدھے حصے کی حفاظت کریں۔ کیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے دو آدمیوں کے پاس، ایک ہی آدمی، دو آدمی، اوپر کا مسئلہ الگ تھا کہ دو آدمیوں کے پاس ایک آدمی ودیعت رکھ رہا تھا، یہاں پر ہے کہ ایک آدمی نے دو آدمیوں کے پاس ایک ایسی چیز کو امانت میں رکھا جو تقسیم ہو سکتی ہو، مثلا 1000 روپیے امانت میں رکھے دو آدمیوں کے پاس، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ پوری امانت ایک ہی کے حوالے کر دے، بلکہ تقسیم کر کے آدھے آدھے روپیوں کی دونوں حفاظت کرے، یعنی ایک آدمی 500 روپے رکھے گا اور دوسرے آدمی 500 روپے رکھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک نے دونوں آدمیوں کی حفاظت پر اعتماد کیا ہے، ایک آدمی پر نہیں، اور مال ایسا ہے کہ تقسیم ہو سکتا ہے پیسے، اس لیے ایک جگہ رکھنے کی مجبوری بھی نہیں ہے، اس لیے دونوں تقسیم کر کے آدھا آدھا مال حفاظت کریں، اور اصول بھی یہ ہے کہ دونوں پر اعتماد کیا ہے، اس لیے ایک کے پاس نہ رکھیں، کیونکہ ایک پر اعتماد مکمل اعتماد نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ جَازَ أَن يَحْفَظَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ، اور اگر امانت ایسی چیز ہو جو تقسیم نہیں ہو سکتی تو جائز ہے کہ ان میں سے ایک حفاظت کرے دوسرے بِإِذْنِ الْآخَر، دوسرے کی اجازت سے۔ اوپر والا مسئلہ ہی ہے، اس کا ایک دوسرا جز ہے کہ ایک آدمی نے دو آدمیوں کے پاس ایسی چیز کو امانت میں رکھا جو تقسیم نہیں ہو، ناقابل تقسیم نہیں ہو سکتی، تو حفاظت کے لیے ایک دوسرے کی اجازت درکار، یعنی دوسرا ایک آدمی حفاظت کرے گا اور دوسرے اس کی اجازت دے دے گا۔ مثال کے طور پر ایک بکری کسی نے، یا ایک گائے، یا اس کے علاوہ جو بھی چیز جو تقسیم نہیں ہو سکتی ہو، کسی نے دو آدمیوں کے پاس امانت رکھی، تو چونکہ بکری تقسیم نہیں ہو سکتی تو یہ مجبوری ہے، تو اس مجبوری کی وجہ سے ایک امین کی اجازت سے دوسرے امین کی حفاظت میں رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر اصول یہ ہے کہ مجبوری کے درجے میں ایک امین پر بھی مکمل اعتماد کیا جائے گا۔ اب آگے مسئلہ دیکھیے، وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ لَا تُسَلِّمْهَا إِلَى زَوْجَتِكَ فَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ، اور اگر صاحب ودیعت نے مودع سے کہا، یعنی ودیعت امانت رکھنے والے نے امین سے کہا، لا تسلمها الى زوجتک، کہ یہ امانت اپنی بیوی کے حوالے مت کرنا، فسلمها الیہا، پھر بھی اس نے حوالے کر دی امانت کو، لم یضمن، تو ضامن نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک ودیعت نے مودع سے کہا کہ اس ودیعت کو اپنی بیوی کے حوالے مت کرنا، مگر اس نے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اب اگر وہ چیز بیوی کے پاس ضائع ہو جاتی ہے تو اس پر تاوان لازم نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے آپ یہ مسئلہ جو کتاب الودیعت کے شروع میں پڑھ چکے ہیں
کہ بیوی ان لوگوں میں سے ہے جن سے مودع سامان کی حفاظت کرا سکتا ہے، خود بھی حفاظت کرتا ہے اور عیال سے بھی اس کی حفاظت کرا سکتا ہے. یعنی یہ ایسی شرط لگائی ہے مودع نے کہ جس پر عمل کرنا مشکل ہے، تو شرط باطل ہے. اس لیے بیوی کو سپرد کیا اور امانت کی چیز ہلاک ہو گئی تو امین پر ضمان لازم نہیں ہوگا. بطور نوٹ کے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لے کہ اگر ایسی چیز ہو جو اہل و عیال کو دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو دینے سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو تو مالک کا یہ شرط لگانا کہ بیوی کو نہ دے تو یہ شرط صحیح ہے اور اس صورت میں بیوی کو دینے سے ضامن ہوگا. اب آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِن قَالَ لَهُ احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ فَحَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِن حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى ضَمِنَ. یہ کتاب الودیعت کا آخری مسئلہ ہے. دیکھیے، اور اگر کہا صاحب ودیعت نے مودع سے، اور اگر کہا صاحب ودیعت نے لہو امین سے احفظها فی هذا البیت کہ اس کی حفاظت کرنا اس کمرے میں، هذا البیت بیت سے مراد یہاں پر کمرہ ہے، اس گھر میں، فحفظها فی بیت آخر من الدار، پھر گھر کے دوسرے کمرے میں اس نے حفاظت کی تو ضامن نہیں ہوگا. وَإِن حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى، اور اگر اس کی حفاظت کی دوسرے گھر میں تو ضامن ہوگا. کیا مسئلہ ہے؟ مودع نے یعنی مالک نے کہا، جو امانت رکھنے والا ہے وہ مودع سے امین سے کہہ رہا ہے کہ اس گھر کے فلاں کمرے میں امانت کی حفاظت کرنا، یعنی کمرے کی تخصیص کر رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی گھر ہو اس میں 5-6 کمرے ہو تو مودع نے کہا کہ اس کمرے میں حفاظت کرنا، مودع نے کہا امانت رکھنے، لیکن مودع یہ کرتا ہے، یہ مودع نے دوسرے کمرے میں حفاظت کا مال رکھ دیا، وہ مودع کی امانت رکھ دی. تو اسی گھر کے دوسرے کمرے میں حفاظت کے لیے وہ مال رکھ دیا، بعد میں وہ امانت ضائع ہو گئی دوسرے کمرے سے. گھر کے اسی گھر میں 5-6 کمرے تھے، دوسرے کمرے میں رکھ دیا اور امانت ضائع بھی ہو گئی تو ضامن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گھر کے سارے کمرے حفاظت کے اعتبار سے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے کمرے میں رکھنا حفاظت کے خلاف نہیں ہے، اس بنا پر ضامن بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر دوسرا کمرہ حفاظت کے اعتبار سے پہلے سے کم ہو تو پھر اس میں رکھنے سے ضامن ہوگا. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر دوسرا کمرہ حفاظت کے اعتبار سے پہلے سے کم ہو تو اس میں رکھنے سے ضامن ہوگا. اور اگر مودع نے امین نے دوسرے گھر میں رکھ دی کمرے، پہلا مسئلہ کمرے کا تھا، یہاں پر ہے کہ دوسرے گھر میں ہی امانت کو اٹھا کر رکھ دیا تو ضامن ہوگا، کیونکہ گھر حفاظت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، اور اگر دونوں گھر حفاظت میں برابر ہو یا دوسرا پہلے کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہو تو ضامن نہیں ہوگا. تو کتاب الودیعت کا بیان مکمل ہو چکا ہے. آپ پورے بیان کو، پورے کتاب الودیعت کو ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.